کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ گمشدہ چیز کا چند منٹ میں پتہ لگائیں، یہ آیت پڑھ کر آنکھیں بند کریں، گمشدہ چیز فوراً سامنے ہوگی انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، آج ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوا ہوں کہ اگر آپ کی کوئی چیز گم ہو گئی ہے اور آپ کو مل نہیں رہی، کوئی بھی گمشدہ انسان آپ کا روپیہ یا کوئی سونے کی چیز یا کوئی بھی قیمتی چیز جو مل نہیں رہی اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کو وہ چیز فوری طور پر مل جائے، تو یہ آیت پڑھ کر آنکھیں بند کر لیں انشاءاللہ عز و جل۔ جس نے بھی یہ عمل کیا ہے اور آنکھیں بند کر کے اس آیت کو پڑھا ہے تو گمشدہ چیز فوری اس کے سامنے آئی ہے۔ تو بہت ہی آسان سا عمل ہے اور اس کو آزما لیجئے۔ اگر آپ کو چند منٹوں میں پتہ نہ چلے تو اس عمل کو دوبارہ بھی دہرا سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو 100% کامیابی حاصل ہوگی، کیونکہ جنہوں نے بھی اس عمل کو کیا ہے بہت فائدہ حاصل ہوا ہے۔ آج کا وظیفہ بہت ہی خاص ہونے والا ہے، آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا۔ پیارے اور معزز ناظرین، جب بھی کوئی چیز گم ہو جائے تو پریشان نہیں ہونا، آپ نے قرآن پاک کی آیات کو پڑھنا ہے اور انشاءاللہ چند ہی دنوں میں آپ کے تمام معاملات درست ہو جائیں گے اور گمشدہ چیز خود واپس آ جائے گی۔ تو میری ایک بہن ہے، وہ کہتی ہے کہ میرے کچھ عرصہ قبل سونے کی انگوٹھی گم ہو گئی اور وہ سونے کی انگوٹھی بہت بڑی تھی۔ میں بہت ہی پریشان تھی کہ میں کیا کروں۔ میں نے بہت سے عملیات کیے، میں نے بہت سے وظائف کیے، میں نے ہر جگہ سے پتہ بھی کروایا کہ کوئی ایسا بندہ مجھے نظر آ جائے کہ فوری طور پر میری وہ چیز مل جائے۔ میں نے بہت تلاش کیا، کسی پر شک نہیں کر سکتی، کیونکہ میں جوائنٹ فیملی میں رہتی ہوں تو شک کرنا بھی ذرا برا لگتا ہے، اسی لیے میں نے شک بھی نہیں کیا۔ لیکن اندر ہی اندر میرے دل میں بہت زیادہ میری انگوٹھی کے گم ہو جانے کا مجھے صدمہ تھا، تو میں بہت ہی اس وجہ سے پریشان تھی۔ اسی پریشانی کے عالم میں انہوں نے ہم سے رابطہ کیا۔ وہ کہتی ہے کہ میں نے آپ سے رابطہ کیا اور ہم نے انہیں یہ عمل بتایا اور اس عمل کی برکت سے ان کی انگوٹھی انہیں چند گھنٹوں کے اندر انہیں فوری مل گئی۔ جیسے ہی انہوں نے وظیفہ شروع کیا تو کہتی ہیں کہ محض چند گھنٹے ہی بعد مطلوبہ انگوٹھی ہمیں مل گئی اور ہماری جان میں جان آ گئی کہ ہماری انگوٹھی واپس آ گئی۔ اسی طرح سے میرے ایک اور بھائی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں کہیں جا رہا تھا، راستے میں تو میرے پاس ایک تھیلا تھا چھوٹا سا پیسوں کا۔ میں نے اپنے پیسے اپنی پاکٹ وغیرہ میں نہیں رکھے، نہ پرس میں رکھے، بلکہ ایک چھوٹے سے تھیلے میں رکھ دیے اور اس تھیلے میں رکھنے کے بعد میں نے اس کو اپنی پاکٹ میں ڈال دیا۔ میں تھوڑا ہی آگے بازار وغیرہ میں آیا تو میں نے دیکھا کہ تھوڑی دیر بعد مجھے پیسوں کی ضرورت ہوئی، تو میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا تھا تو وہاں پر تھیلا موجود نہ تھا۔ میں بہت زیادہ پریشان ہوا، کیونکہ مجھے یہ پیسے جلد از جلد پہنچانے تھے، لہذا اسی پریشانی کے عالم میں کہ میرے پاس پیسے گم ہو گئے، میں آگے منزل کو جانے کی بجائے واپسی کا میں نے راستہ اختیار کیا کہ اب کیا کیا جا سکتا ہے۔ اسی پریشانی کے عالم میں میں گھر آیا اور میں نے آپ کا بتایا ہوا عمل شروع کر دیا اور اللہ تبارک و تعالی کا کرم ہو گیا کہ چند دنوں کے بعد مجھے ایک کال آئی اور کہا کہ آپ فلاں جگہ پر پہنچ جائیں، آپ کو تھیلا مل جائے گا۔ تو میں بہت حیران تھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا تھیلا جو ہے وہ مجھے مل جائے، لیکن میں وہاں پر جب پہنچا تو یقین جانیے کہ وہ تھیلا مجھے، لہذا میں مطلوبہ جگہ پر چلا گیا تو وہاں ایک آدمی موجود تھا۔ تو وہ کہنے لگا کہ آپ کا یہ تھیلا جو ہے نا میرے پاس پڑا ہے۔ ایک آدمی جا رہا تھا تو اس کے پاس
یہ تھیلا تھا اور میں نے اس آدمی کو آپ کی پاکٹ سے یہ نکالتے ہوئے دیکھا تھا، لہذا میں اس کے پیچھے ہو لیا، لیکن آپ بہت دور چلے گئے تھے۔ یہ تھیلا تو میں نے اس سے لے لیا، لیکن آپ کا مجھے کوئی خاص پتہ نہیں تھا۔ میں بہت ہی پریشانی کے عالم میں بیٹھا تھا، تو میں نے تھیلے کے اندر سے دیکھا تو وہاں پر مجھے چند کاغذات ملے اور وہیں پر آپ کے ایک رشتہ دار کا فون نمبر بھی مل گیا۔ وہیں سے میں نے آپ کو رابطہ کیا اور انہوں نے مجھے آپ کا نمبر دیا، اور وہیں سے میں نے آپ سے جو کال پر رابطہ کیا۔ آپ کی امانت ہے، آپ کا تھیلا ہے، آپ اس کو گن سکتے ہیں۔ تو میں بہت ہی حیران ہوا کہ آج کے دور میں بھی ایسے لوگ ہیں جو کہ بہت زیادہ نیک دل ہیں اور دوسروں کی پریشانیوں کو سمجھتے ہیں۔ آج وہی عمل جو کہ انہوں نے کیا سورۃ مزمل کا عمل ہے، بہت ہی خاص، بہت ہی زیادہ پاورفل ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اس ایک آیت کی برکت سے آپ کی جو گم ہوئی چیز ہے، چاہے کوئی انسان گم ہو گیا ہے یا کوئی بھی چیز ہے، کوئی بھی خاص مقصد ہے، آپ کا مقصد بھی پورا ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ آپ اس عمل کو مکمل یکسوئی کے ساتھ کیجئے، مکمل توجہ کے ساتھ کیجئے۔ محترم ناظرین، اللہ سے دعا مانگتے ہوئے اس کے قبول ہونے یا نہ ہونے کا شک دل میں نہیں رکھتے کہ پتہ نہیں یہ دعا قبول ہوگی یا نہیں، پتہ نہیں یہ چیز ہمیں ملے گی یا نہیں، پتہ نہیں یہ کام ممکن ہو سکے گا یا نہیں۔ یہ سارے خدشات تو ہماری ذات کے ہیں، اللہ کی ذات تو اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ وہ تو معجزوں کا بادشاہ ہے، وہ چاہے حالات بدل سکتا ہے، وہ چاہے دل بدل سکتا ہے، وہ چاہے لا حاصل چیز سے نواز سکتا ہے، وہ جب چاہے نصیب بدل سکتا ہے۔ اللہ وہ سب کر سکتا ہے جو تم نہیں کر سکتے۔ تو جس کی ذات لامحدود ہے، اس سے محدود دعائیں کیسی اپنے اعمال دیکھ کر نہیں، اس کی شان دے کر مانگو۔ جس نے تمہیں بنایا ہے اس سے بہتر تمہیں کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا، اور یاد رکھو کائنات میں ایسا کچھ بھی نہیں جو ہمارا رب نہیں کر سکتا۔ کائنات میں ایسا کوئی زخم نہیں جسے اللہ نہیں بھر سکتا، اسی کی ہی کائنات ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ ناظرین، آج کے دور میں ہر دوسرا انسان بہت ہی زیادہ پریشان نظر آ رہا ہے، جس کو دیکھیں کوئی نہ کوئی پریشانی ہے، کسی نہ کسی مصیبت کے اندر مبتلا ہے، کسی نہ کسی غم میں مبتلا ہے، اور حالات ایسے ہو چکے ہیں کہ ایسے بن چکے ہیں کہ ایک انسان کسی دوسرے انسان سے اپنی پریشانی شیئر بھی نہیں کر سکتا۔ کوئی بے روزگاری کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی ملازمت کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی رشتوں کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی اولاد کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی بیماری کی وجہ سے پریشان ہے، یعنی کسی نہ کسی انسان پر پریشانی جو ہے وہ ضرور ہے۔ تو ان حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارک کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ آپ نے زندگی گزارنے کا جو طریقہ بتایا ہے اس کو اپنا لینا چاہیے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حالات اتنے نازک ہو چکے ہیں کہ اللہ سے اتنی دوری اختیار ہو چکی ہے کہ انسان خود پریشان ہو چکا ہے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ یہ کچھ نہیں ہو رہا، صرف قیامت کی نشانیاں ہیں، اور قیامت بہت ہی نزدیک آ رہی ہے، بہت ہی جلد قیامت آنے والی ہے۔ جس طرح کے حالات پیدا ہو چکے ہیں ناظرین، تو آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو ایک دعا بتانے جا رہا ہوں جو آپ کی پریشانیوں کو ختم کر دے گی، مصیبت کو، غم کو، جس طرح کے بھی آپ کے مشکل حالات ہوں گے، ان مشکل حالات میں یہ دعا آپ کو ایسا اثر دکھائے گی کہ آپ کی ہر پریشانی ہی ختم ہو جائے گی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ضرور آزمائیں گے ہم تمہیں کسی قدر خوف اور بھوک سے مبتلا کر کے، نقصان میں مال و جان کے اور آمدنیوں کے، اور خوشخبری دے کر اور تکلیف دے کر صبر کرنے والوں کو۔ وہ صبر کرنے والے کہ جب پہنچتی ہے انہیں کوئی مصیبت تو کہتے ہیں کہ بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں اور بے شک ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ دراصل یہی وہ لوگ ہیں کہ ان پر عنایتیں ان کے رب کی
رحمتیں بھی، اور یہی لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں۔ سورۃ بقرہ 155 نمبر آیت ہے۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو متنبع فرمایا کہ اسے مختلف چیزوں کے ذریعے ضرور آزمایا جائے گا، اور جو ان آزمائشوں پر صبر کرتے ہوئے پورا اترے گا اسے رحمت و مغفرت کی بشارت دی جائے گی۔ حدیث مبارکہ کے مطابق تکلیفوں پر صبر کرنا ثواب میں اضافے کا باعث بننے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کا بھی ذریعہ ہے۔ ترمذی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد موجود ہے، ثواب میں اضافہ مصیبتوں کے ساتھ ہے، اور فرمایا کہ جب اللہ کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو انہیں کسی نہ کسی مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے، اور جو راضی رہتا ہے اس کے لیے اللہ کی رضا ہے، اور جو ناراض ہو جاتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ مصیبت پر صبر کرنے کے حوالے سے کنز العمال میں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا سے مروی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تحقیق لوح محفوظ میں پہلی چیز جو کہ اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے وہ یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور بے شک میں ہی معبود ہوں، میرے سوا کوئی حاجت روا نہیں، میرا کوئی شریک نہیں، جس نے میرے فیصلے کو مان لیا، میری دی ہوئی مصیبت پر صبر کیا، میرے حکم پر راضی رہا، میں اسے اپنے یہاں صدیق لکھ دیتا ہوں، اور اسے قیامت کے دن صدیقوں میں اٹھاؤں گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اللہ کی خصوصی رحمتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ سابقہ امتوں کے شہیدوں کی طرح امت محمدیہ میں یہ درجہ شہادت پانے والوں کو صرف اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے قتل ہونے والوں تک ہی محدود نہیں رکھا، بلکہ دوسروں کو بھی اس درجے پر فائز فرمایا ہے۔ انسان کو اس کی زندگی میں مختلف پریشانیوں اور مسائل سے دوچار ہونا پڑتا ہے، وہ ان مسائب کو کیسے برداشت کرے اور کس طرح ان مسائل سے چھٹکارا اور نجات کی راہ اپنائے۔ ان مسائب کو برداشت کرنے اور ان کو آسان تر بنانے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ مومن کے لیے ہر وقت یہ تصور پیش نظر رہے کہ یہ دنیا دار الامتحان ہے، اور یہ دائمی گھر نہیں، یہ عمل کی جگہ ہے، آخرت دار الجزا ہے، وہاں بدلہ ملے گا۔ مزدور صبح سے شام تک، کسان بویائی سے کٹائی تک، تمام تکالیف، سردی کی شدت، دھوپ کی حدت اور عمل کی محنت اسی لیے برداشت کرتا ہے کہ مزدور کو شام ڈھلنے پر اجرت کی امید، اور کسان کو کٹائی کے وقت بھی پھل کی توقع ہوتی ہے۔ مومن بھی دین پر عمل کی راہ میں مصائب کی بھٹیوں میں اپنے آپ کو اسی لیے چلاتا ہے کہ اس گناہوں کے میل کچیل سے پاک صاف ہو کر دخول جنت کی توقع ہوتی ہے۔ آخرت کے آرام و راحت اور وہاں کی نعمتوں کے مقابلے میں دنیا کے مصائب بالکل یہاں کی اعلیٰ سے اعلیٰ درجے کی نعمت بھی کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ اللہ کا دستور اس دنیا میں یہ ہے کہ جو بندہ جس قدر اللہ عز و جل کا مقرب و محبوب ہوتا ہے اسی قدر اسے اسی دنیا کے احوال و پریشانیوں سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ حدیث میں مومن کے لیے دنیا کو قید خانہ قرار دیا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ قید خانے میں آدمی کو گھر کی طرح سہولیات آرام نہیں مل سکتا۔ حضرت سعد سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا، مصائب و شدائد میں سب سے زیادہ کون ہوتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے زیادہ مصائب و شدائد میں انبیاء ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد درجہ بدرجہ دوسرے افضل لوگ۔ آدمی کی اس کی دینداری کے لحاظ سے آزمائش ہوتی ہے، اگر وہ دین میں سخت ہوتا ہے تو اس کی آزمائش بھی سخت ورنہ ہلکی۔ آدمی پر مصائب کا سلسلہ اس وقت تک رہتا ہے کہ وہ روئے زمین پر بغیر گناہ چلتا رہے، یعنی مصائب کی وجہ سے اس کے سارے گناہ ڈھل جاتے ہیں۔ مشکوٰۃ شریف میں ایک حدیث ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ بڑا بدلہ بڑی آزمائش کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ جس قوم کو چاہتا ہے اسے آزمائش میں مبتلا فرماتا ہے۔ جو شخص اس آزمائش پر اللہ سے راضی رہتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے راضی رہتا ہے، اور جو ناراض رہتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔
ریاض الصالحین کے اندر یہ حدیث مبارکہ ہے، جو شخص مصائب میں دنیا کی عدم پائیداری، اس کے مقابل آخرت کی زندگی کے دوام و بقا اور مصائب میں اللہ سے قریب و نزدیکی کے تصور کو ذہن میں رکھے گا، اس کی مشکلیں اس کے لیے کسی حد تک ضرور کم ہو جائیں گی۔ مصائب و آلام اور اس کے درد و کسک کو دور کرنے اور ان مصائب و پریشانیوں کے بادلوں سے لطف خداوندی اور عنایات عزتی کی بارش کے متلاشی کے لیے یہ بھی ایک آسان نسخہ ہے کہ وہ بیماریوں پر، پریشانیوں، تنگیوں، تنگ دستیوں میں اجر خداوندی، ثواب آخرت، گناہوں اور خطاؤں سے پاکی کی بشارت کو بھی پیش نظر رکھے۔ اسی طرح اس کے مصائب اور اس کے لیے ایمان و یقین کی تازگی، فکر آخرت میں اضافہ اور پائے ثبات استقامت میں مضبوطی کا باعث ہوں گے۔ ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ مرد مومن کو جو بھی دکھ و درد، جو بھی بیماری پریشانی، جو بھی رنج و غم اور جو بھی اذیت و تکلیف پہنچتی ہے، یہاں تک کہ جو کانٹا بھی اسے چبھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس کے گناہوں کی صفائی کر دیتا ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ بندہ مومن کو جو بھی کانٹے وغیرہ کی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسی طرح اس کے گناہوں کو جھاڑ دیتا ہے، جیسے سوکھا درخت اپنے پتوں کو جھاڑ دیتا ہے۔ بعض مومن مرد، بعض مومن عورتوں پر مصائب، حوادث کبھی ان کی جان، کبھی ان کے مال اور کبھی ان کی اولاد پر اس طرح آتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں ان کے گناہ جڑ جاتے ہیں، اور وہ مرنے کے بعد اللہ عز و جل سے اس حال میں ملتے ہیں کہ ان پر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ کبھی یوں ہوتا ہے کہ ایک بندہ مومن اخروی اعتبار سے ایک مقام و مرتبے کا عمل ہوتا ہے، وہ اپنی صحت مند آرام دہ زندگی کے ساتھ اس مقام و مرتبے کی جانب اس قدر سبق روی اور تیز گامی کے ساتھ بڑھتا ہے، یہ بڑھتا ہوا نہیں ہوتا۔ اللہ عز و جل اس کے طے شدہ مقام تک پہنچانے کا سامان یوں فرما دیتا ہے کہ اس پر مصائب و مشکلات کا بوجھ ڈال دیتا ہے اور اسے اندیشہ ہائے زمانہ اور غم ہائے زمانہ میں مبتلا کر کے اس کے طے شدہ مقام تک پہنچا دیتا ہے۔ اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ جب بندہ مومن اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک مرتبے کا عمل ہوتا ہے جسے وہ اپنے عمل کے ذریعے حاصل نہیں کر سکتا، تو اللہ تعالیٰ اسے اس کی جان یا مال یا اس کی اولاد میں مصیبت میں مبتلا فرما دیتا ہے، پھر اسے ان مصائب پر صبر کی توفیق دیتا ہے، پھر اسے من جانب اللہ طے شدہ مقام تک پہنچا دیتا ہے۔ اللہ والو، سب سے پہلے آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ نے صرف ایک مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، آپ پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں یا آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ درود پاک بھی پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود و سلام اللہ تعالیٰ کی ان بابرکت نعمتوں میں سے جو اپنے دامن میں بے پناہ فیض و برکات سمیٹے ہوئے ہیں، یہ ایسی لازوال دولت ہے کہ جسے مل جائے اس کے دین و دنیا سنور جاتے ہیں۔ درود و سلام محبوب خدا کی تعریف ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا خزانہ، گناہوں کا کفارہ، بلندی درجات کا زینہ، قرب خداوندی کا آئینہ، خیر و برکت کا سفینہ ہے، مجلس کی زینت، تنگ دستی کا علاج، جنت میں لے جانے والا عمل، دل کی طہارت، بلاؤں کا تریاق، روح کی مسرت، روحانی پریشانیوں کا علاج، غربت و افلاس کا حل، دوزخ سے نجات کا ذریعہ اور شفاعت کی کنجی ہے۔ حدیث مبارکہ میں درود و سلام کے بے شمار فضائل و برکات کا ذکر ملتا ہے۔ درود و سلام قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذریعہ ہے،
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے والہانہ عقیدت و محبت جزوی ایمان ہے، اس کے بغیر ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی۔ درود و سلام پڑھنا محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل ہے۔ کثرت سے درود و سلام پڑھنے والے کو روز قیامت قرب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت سے فیض یاب کیا جائے گا۔ آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجات حاجت کے پڑھ لینے ہیں، کسی بھی وقت پڑھ لیجئے۔ 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت کے نوافل پڑھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے یہ والی آیت آپ نے یہ پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے یہ آیت اس طرح سے پڑھنی ہے، رب المشرقی والمغربی لا الہ الا ہوا فاتخذہ وکیلا۔ یہ ایک آیت سورۃ مزمل کی، آپ نے اس کو 1000 کی تعداد میں پڑھنا ہے۔ جیسے ہی 1000واں ہندسہ مکمل ہوگا، آپ کی وہ چیز آپ کو فوراً مل جائے گی۔ آپ اس عمل کو ضرور کریں اور دیکھیں کہ چند ہی گھنٹوں میں آپ کی وہ چیز جس کی آپ کو خواہش تھی، جو آپ چاہتے تھے، اگر آپ کسی مقصد کے لیے بھی پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ ایک جگہ پر بیٹھ کر 2 نفل صلاۃ الحاجت اور آپ اس آیت کو دوبارہ اس کو بار بار پڑھیے، اور جس مقصد کے لیے آپ دعا کریں گے انشاءاللہ عز و جل وہ مقصد پورا ہو جائے گا، وہ خواہش پوری ہو جائے گی، آپ کی وہ حاجت پوری ہو جائے گی۔ یاد رہے کہ حقیقی کارساز صرف اللہ تعالیٰ ہے اور سب کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ البتہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان اسباب کو اختیار کرنا چھوڑ دے، صرف اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائے، بلکہ ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اسباب ضرور اختیار کرے، لیکن ان اسباب پر بھروسہ نہ کرے بلکہ صرف اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے۔ جیسے ہر ایک کو روزی دینا اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہوا ہے، اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان سب کچھ چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے روزی ملنے کی امید لگا کر بیٹھ جائے اور روزی حاصل ہونے کے اسباب اختیار کرنا چھوڑ دے۔ اسی طرح وہ اگر ساری عمر بھی بیٹھا رہے گا تو اسے ایک لقمہ بھی نہیں ملے گا۔ تو آپ اس عمل کو ضرور کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، آپ کی دعا فوراً قبول ہو جائے گی۔ تو آپ اس عمل کو خود بھی کریں اور آگے بھی شیئر کریں، انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے۔ حضور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز لوگوں میں سے میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو اس دنیا میں کثرت سے مجھ پر درود بھیجتا ہے۔ ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ جس نے بھی اس دعا کو دوسروں تک پہنچا دیا، اللہ تعالیٰ اس کے غموں کو بھی دور فرما دے گا۔ آپ خود اندازہ لگا لیں کہ اس دعا میں اتنی طاقت ہے، جس نے اس دعا کو دوسروں تک پہنچانے سے ہی اللہ تعالیٰ اس کے غموں کو دور فرما دے گا۔ تو پھر سوچئے کہ اس کے پڑھنے سے اللہ پاک کتنی ثانیہ پیدا فرمائیں گے۔ یہ امت کے لیے تحفہ ہے، یہ دعا امت کے لیے تحفہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے۔ ناظرین، جب بھی آپ کو کوئی مشکل پیش آئے، کوئی پریشانی، کوئی غم میں مبتلا، مصیبت میں مبتلا ہو جائیں، تو آپ کا کوئی کام نہ ہو رہا ہو، تو آپ کی کوئی بات پوری نہ ہو رہی ہو، تو آپ نے اس دعا کو پڑھ لینا ہے جو اس وقت میں آپ کو پڑھانے جا رہا ہوں۔ آپ نے پڑھنا ہے، حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، یعنی کہ مجھے اللہ کافی ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اسی پر میں توکل کرتا ہوں، اور وہیں عرش عظیم کا پروردگار ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے۔ یہ دعا آپ نے صرف اور صرف 11 مرتبہ پڑھنی ہے۔ یہ دعا پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ آپ اس تسبیح کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ سکتے ہیں، اگر آپ تسبیح پر پڑھنا چاہیں تو تسبیح پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے وہیں درود پاک پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی تمام پریشانیوں کو دور کرے گا، اور اے اللہ غموں کو دور کرنے والے، تکلیفوں کے بادلوں کو دور کرنے والے، میرے غم کو مجھ سے دور کر دے، میرے معاملے میں
میرے معاملے میں کے اندر آسانی پیدا کر دے، میری کمزوری پر، میرے وسائل پر اور میری کوشش کی کمی پر رحم فرما، مجھے ایسی جگہ سے رزق عطا فرما جہاں سے میں گمان بھی نہ کر سکوں، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اگر آپ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، ان سے پیار کرتے ہیں تو آج کی یہ دعا پورے یقین کے ساتھ کسی بھی مشکل میں، کسی بھی پریشانی کے اندر اگر آپ اس دعا کو پڑھیں گے تو اللہ پاک سے دعا مانگیں گے تو انشاءاللہ آپ کی ہر مشکل جو ہے وہ آسان ہو جائے گی، آپ کا ہر کام آسان ہو جائے گا۔ اللہ والو، یہ دعا بہت ہی زیادہ فضیلت والی ہے، دعا ہے اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کا کوئی بھی کام اٹکا نہیں رہے گا، آپ کی ہر بات پوری ہو جائے گی، ہر مقصد میں کامیابی جو ہے وہ مل جائے گی، ہر پریشانی ختم ہو جائے گی۔ اپنے دوستوں کے ساتھ اسے لازمی شیئر کیجئے، اس کو پڑھتے رہیں تاکہ حالات پر قابو پایا جا سکے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر، رب کائنات تمام کی مشکلات آسان فرمائے، آمین۔ والسلام۔